عموماً جب ہم تاریخ کے اوراق میں قوم سمود کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک ایسی سرکش قوم کا خاکہ ابھرتا ہے جس نے بس سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مطلب ایک طرح کے روایتی اور ظالم کردار۔ بالکل، ایک روایتی ولن کی طرح۔ ہاں، بالکل ولن کی طرح۔ لیکن اگر ان کے مکالمے اور نفسیاتی رد عمل کا بغور جائزہ لیا جائے تو وہ کسی قدیم کہانی کے ولن جیسے نہیں لگتے۔ صحیح، ان کی باتیں سن کر کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے۔ جی، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج کے دور کا کوئی خاندان اپنے کسی انتہائی ہونہار بچے سے مایوس ہو کر اس پر جذباتی دباؤ ڈال رہا ہو، کیونکہ اس بچے نے خاندانی روایات کے خلاف جا کر کوئی غیر روایتی راستہ چن لیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی پہلو پر بات کریں گے۔ بالکل، ہم سورت ہود کی آیات 61 اور 62 پر غور کرنے والے ہیں، جہاں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے درمیان ایک انتہائی گہرا مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ اس جائزے کا مقصد صرف ان دو آیات کا ترجمہ بیان کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ان تہوں کو کھولنا ہے جن میں روایات کی اندھی تقلید، معاشرتی توقعات کا بھاری بوجھ اور کسی نئے سچ کو قبول کرنے کے حوالے سے انسانی نفسیات کی پیچیدگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا کہا گیا اور کیوں کہا گیا۔ دیکھیں، اس مکالمے کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ انسان کے ان اندرونی خوف اور عدم تحفظ کے احساسات کو بے نقاب کرتا ہے، جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ویسے ہی ہیں۔ مطلب انسانی رویے نہیں بدلے؟ بالکل نہیں۔ جب ہم ان آیات کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معاشرہ تبدیلی کے خلاف کیسی مزاحمت دکھاتا ہے۔ یہ مکالمہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ انسان حقائق کو مسترد کیوں کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ دلائل کی کمی تو نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ عموماً اس کی وجہ وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو اپنے برسوں پرانی شناخت اور طے شدہ نظام کے بکھر جانے پر محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ الفاظ ہماری سماجی نفسیات کے بارے میں کیا انکشافات کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اس گفتگو کا آغاز آیت 61 کے پہلے حصے سے کرتے ہیں، جہاں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے ایک بنیادی اور عالمگیر حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ہاں، اور وہ شروعات کسی سخت تنبیہ سے نہیں کرتے۔ جی، پیغام کی شروعات کسی غضب کے ذکر سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی تخلیق اور اس زمین کے ساتھ اس کے انتہائی بنیادی تعلق سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اس میں آباد کیا یا اس زمین کو بسانے کی ذمہ داری دی۔ مٹی سے پیدا ہونے کا تصور تو بہت سی روایتوں میں ملتا ہے، لیکن اسے فوراً اس زمین کو آباد کرنے کے مقصد کے ساتھ جوڑ دینا ایک بہت ہی وسیع نقطہ نظر پیش کرتا ہے نا؟ جی بالکل، اور اس تصور کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے عربی لفظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں لفظ استعمرکم استعمال ہوا ہے۔ استعمرکم، اچھا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ جیسے الفاظ نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو اس زمین پر محض وقت گزارنے یا کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ارے واہ، یعنی باقاعدہ تعمیر کرنے کا حکم ہے۔ بالکل، اس میں ایک واضح کال ٹو ایکشن موجود ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری کا تعین کر رہا ہے کہ اسے اس زمین کے وسائل کو استعمال کر کے ایک متوازن، صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ بنانا ہے۔ مطلب انسان کو اس زمین کا معمار بنایا گیا ہے۔ جی، مٹی سے تخلیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اس زمین کے عناصر سے جڑا ہوا ہے، اور پھر اسی زمین کو سنوارنا اس کے وجود کا حتمی مقصد ہے۔ تو پھر اس حساب سے دنیا کو چھوڑ دینا یا ترک کر دینا تو کوئی کمال نہ ہوا؟ بالکل نہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مادی دنیا کو ترک کر دینا کمال نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے روحانی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق تعمیر کرنا اصل کمال ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ تشبیہ آ رہی ہے۔ اگر انسان کا مقصد اس زمین کو سنوارنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہے تو انسان کی حیثیت اس دنیا میں ایک کرایہ دار کسی معلوم ہوتی ہے۔ کرایہ دار، ایک ٹیننٹ کی طرح؟ ہاں بالکل، ایک ٹیننٹ، نہ کہ اس پراپرٹی کے حتمی مالک کی۔ کیونکہ دیکھیں، ایک باشعور اور ذمہ دار کرایہ دار اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔
لیکن اس کے باوجود وہ اس گھر کی صفائی، اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ باغیچے میں پودے لگاتا ہے، دیواروں کا خیال رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جگہ کو بہتر حالت میں رکھنا اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور اسے حساب دینا ہے۔ بالکل، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ کرایہ دار خود کو اس جگہ کا مطلق مالک سمجھنے لگتا ہے۔ مالک سمجھنے کی صورت میں وہ وسائل کا بے دریغ استعمال شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ دیواریں توڑ دیتا ہے اور ہر چیز کو صرف اپنے وقتی فائدے کے لیے نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ جی، تو کیا حضرت صالح یہی بات سمجھا رہے تھے؟ بالکل، یہ تشبیہ اس پورے تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ جب انسان خود کو زمین کا مالک سمجھ لیتا ہے تو پھر استحصال جنم لیتا ہے۔ مطلب جنگلات کاٹنا اور سمندروں کو آلودہ کرنا؟ جی، اور معاشرے میں معاشی اور سماجی ناانصافیاں پیدا کرنا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کو جوابدہ نہیں ہے۔ حضرت صالح دراصل اپنی قوم کو یہی یاد دلا رہے تھے کہ تمہاری یہ شاندار عمارتیں اور مادی ترقیاں اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم اس زمین کے خدا بن گئے ہو، بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری تھی۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آیت نے انسان کی مادی ذمہ داریوں کو اس کی روحانی حالت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ یعنی زمین کے ساتھ ہمارا سلوک دراصل خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، روحانیت صرف گوشہ نشینی کا نام نہیں، بلکہ دنیا کے معاملات کو انصاف کے ساتھ چلانے کا نام ہے۔ صحیح۔ اب جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ محض ایک کرایہ دار ہے اور ظاہر ہے اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان خامیوں کے ازالے کے لیے کہاں جائے؟ اور اسی مقام پر آیت کا اگلا حصہ سامنے آتا ہے، جہاں حضرت صالح فرماتے ہیں کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اور اس بخشش کی دعوت کے فوراً بعد اللہ کی دو بہت ہی خاص صفات بیان کی گئی ہیں: قریب یعنی بہت نزدیک، اور مجیب یعنی پکار کا جواب دینے والا، جو کہ روایتی تصور سے بالکل ہٹ کر ہے۔ ہاں، کیونکہ عام طور پر جب کسی بالاتر ہستی سے معافی مانگنے کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک دوری، ایک خوف سا ابھرتا ہے، لیکن یہاں مادی ذمہ داریوں کے ذکر کے فوراً بعد ایک انتہائی نرم اور تسلی بخش روحانی پہلو اجاگر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات انسان کی روایتی سوچ کو سب سے زیادہ چیلنج کرتی ہے وہ خدا کا یہ تصور ہے۔ دنیا کے بہت سے قدیم مذاہب میں خدا کو ایک ایسی ہستی پیش کیا گیا ہے جو کائنات بنا کر کہیں دور اپنے تخت پر جا بیٹھا ہے۔ یعنی انسانی معاملات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں رہا۔ بالکل، ایک ایسی ہستی جو انسانوں کی پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ لیکن یہ دو الفاظ، قریب اور مجیب، اس پورے فرسودہ تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو مجیب ہونے کا مطلب صرف سننا نہیں ہے؟ نہیں، مجیب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ عمل کے بدلے رد عمل دیتا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ انسان کی پکار پر متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ذاتی تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں خالق تک پہنچنے کے لیے کسی طویل سفر یا پیچیدہ نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن انسانی نفسیات اس بات کو آسانی سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہم انسان اس دنیا میں ایک خاص قسم کی درجہ بندی یا ہائرارکی کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہائرارکی؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر ہم اس دنیا کی مثال لیں، فرض کریں کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک اعلیٰ ترین آفیسر یا CEO ہے۔ اس کمپنی کے کسی ادنا ملازم کے لیے اس CEO تک براہ راست رسائی ناممکن ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اسے پہلے استقبالیے پر جانا ہوگا۔ ہاں، پھر مینیجر سے بات کرنی ہوگی، سیکریٹری سے وقت لینا پڑے گا اور درجنوں پروٹوکول سے گزرنا پڑے گا۔ تو انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس محدود دنیا کے ایک انسان تک پہنچنے کے لیے اتنے واسطوں کی ضرورت ہے تو کائنات کے خالق تک براہ راست کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو ہے۔ ہمارا ذہن یہ قبول ہی نہیں کر پاتا کہ کائنات کا سب سے بڑا مالک بغیر کسی پروٹوکول کے ہر وقت دستیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہی انسان کا المیہ ہے کہ وہ اپنی محدود دنیاوی ساخت اور کمزوریوں کا عکس اپنے خالق پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے حکمرانوں اور CEOs کو واسطوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ وہ انسان ہیں۔ ان کے پاس وقت کم ہے، توانائیاں محدود ہیں۔ بالکل، وہ بے وقت لاکھوں لوگوں کی بات نہیں سن سکتے، لیکن جب انسان اس خامی کو کائنات کے خالق پر چسپاں کرتا ہے تو وہ دراصل اس کے قدرت کو محدود کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اس میں ایک اور بہت گہرا نفسیاتی پہلو بھی چھپا ہے۔ وہ کیا؟ جب خدا دور ہوتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو ایک قسم کا فرار مل جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ براہ راست جوابدہ نہیں ہے۔
ارے واہ، یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے نا؟ لیکن جب اسے یہ بتایا جائے کہ خدا قریب بھی ہے اور براہ راست مجیب بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان سے سارے پردے ہٹ گئے۔ اب انسان اپنے ہر عمل کا براہ راست جواب دہ ہے۔ اور یہ براہ راست جواب دہی کا احساس بہت بھاری ہوتا ہے، اور یہی وہ سچائی تھی جس نے قوم سمود کے سرداروں کو شدید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ بالکل، اور اس بے چینی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار ہمیں مکالمے کے اگلے حصے میں آیت 62 کے آغاز میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ جب حضرت صالح نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں تو قوم کا جواب کسی منطقی دلیل پر مبنی نہیں تھا۔ جی نہیں، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہاری بات عقلی طور پر غلط ہے۔ بلکہ ان کا پہلا رد عمل خالصتاً جذباتی تھا۔ انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جس میں ایک گہری مایوسی چھپی تھی کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا۔ یہ بظاہر سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پورا نفسیاتی محاذ کھولا گیا ہے۔ یہ جملہ معاشرتی دباؤ اور جذباتی بلیک میلنگ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ جذباتی بلیک میلنگ کس طرح؟ دیکھیں، اس ایک جملے سے پتہ چلتا ہے کہ قوم سمود حضرت صالح کی صلاحیتوں، ان کی قائدانہ خوبیوں اور ذہانت سے پوری طرح واقف تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان صلاحیتوں کو صرف اپنے مقاصد اور اپنی شرائط پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے ایک اسکرپٹ تیار کر رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ شخص ان کا طاقتور سردار بنے اور پرانی روایات کو مضبوط کرے۔ اچھا، اور جب پیغام ان کی توقعات کے برعکس آیا تو انہیں لگا ان کا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے۔ جی، ان کے وہ تمام خواب جو انہوں نے صالح کی ذات سے وابستہ کیے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ یہ رد عمل غصے سے زیادہ احساس زیاں کا تھا کہ ان کا انتہائی قیمتی اثاثہ ایک مختلف راستے پر چل پڑا۔ اس صورتحال کو آج کے جدید معاشرے پر رکھ کر دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، آج کل بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، ہر دور میں ایسے خاندان ہوتے ہیں جن میں ایک ہونہار بچہ ہوتا ہے، وہ پڑھائی میں تیز ہوتا ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور پورا خاندان اس کے مستقبل کے لیے منصوبے باندھنے لگتا ہے۔ سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بچہ کل کو بڑا ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا، یا خاندانی کاروبار کو بلندیوں پر لے جائے گا۔ جی ہاں، لیکن پھر ایک دن وہ بچہ شعور کی ایک نئی منزل پر پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ وہ یہ سب مادی کامیابیاں نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کسی ایسی سچائی یا سماجی فلاح کے کام کے لیے زندگی وقف کرنی ہے جس میں کوئی دنیاوی رتبہ یا پیسہ شامل نہ ہو، صرف اصول اور اقدار ہوں۔ بالکل۔ تو اس اعلان پر خاندان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ہو بہو قوم سمود جیسا ہوتا ہے۔ وہ اس پر جذباتی دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو تم سے اتنی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، تم نے تو ہمارے سارے خواب ہی توڑ دیے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ یہ رویہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا معاشرہ سچائی کو اہمیت دیتا ہے یا صرف اس بات کو کہ وہ شخص ان کی طے شدہ حدود میں کتنا فٹ بیٹھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معاشرے کا بنیادی مزاج موجودہ حالت یا سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کامیابی کے کچھ پیمانے طے کر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قابل افراد انہی پیمانوں کے اندر رہیں۔ بالکل۔ اور جب کوئی شخص، خاص طور پر وہ جس سے بہت توقعات ہوں، اس دائرے سے باہر نکلتا ہے تو معاشرہ اسے اپنی پوری بقا کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے اصول غلط ثابت ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اسی لیے سچائی کی دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنے کے بجائے معاشرہ اس شخص کو احساس جرم یا گلٹ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے کا اصل مقصد اسے واپس اسی سانچے میں لانا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ جذباتی دباؤ اور احساس جرم کا حربہ کام نہیں آتا اور وہ شخص اپنی سچائی پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر انسان اپنی اصل الجھن کی طرف آتا ہے۔ آیت 62 کے دوسرے حصے میں قوم سمود ایک اور سوال کرتی ہے۔ جی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کے ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور پھر وہ اپنی اندرونی کیفیت بتاتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کی طرف سے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہاں عربی کے الفاظ شک مریب استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ محض یہ کہنا نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اس میں ایک گہری اضطرابی کیفیت ہے۔ تو یہ کس قسم کا شک ہے؟ یہ کوئی عام شک نہیں ہے جسے آپ کچھ معلومات دے کر دور کر سکیں۔ علم نفسیات میں ایک تصور ہے جسے کوگنیٹو ڈسوننس کہا جاتا ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟
اس میں انسان کا دماغ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے جب اس کے پرانے گہرے عقائد کا ٹکراؤ کسی نئے اور واضح سچ سے ہوتا ہے۔ جب قوم نے اپنے باپ دادا کے طریقوں کا ذکر کیا تو وہ دراصل اپنی شناخت کے بحران کا اظہار کر رہے تھے۔ یعنی آئیڈینٹی کرائسس؟ بالکل۔ انسان کے لیے یہ ماننا انتہائی اذیتناک ہوتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ سالے کی بات ماننے کا مطلب صرف نیا خدا ماننا نہیں تھا، بلکہ اپنے پورے ماضی، اپنی تاریخ کو غلط قرار دینا تھا۔ تو شک مریب وہ کیفیت ہے جب اندر سے آپ کی عقل گواہی دے رہی ہو کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے؟ جی، لیکن آپ کا معاشرتی اور جذباتی وجود اس سچ کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔ یہ وہ شک ہے جو راتوں کو سونے نہیں دیتا، کیونکہ یہ سچائی کے نہ ہونے کا شک نہیں، سچائی کے سامنے آ جانے کے بعد کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میں آج کی ٹیکنالوجی کی ایک عام سی مثال دیتا ہوں۔ تصور کریں کہ ایک شخص کے پاس کوئی پرانا موبائل فون یا لیپ ٹاپ ہے جس کا آپریٹنگ سسٹم اب بہت پرانا ہو چکا ہے، جو آئے دن ہینگ ہوتا رہتا ہے۔ جی، اس میں وائرس آ چکے ہیں، ایپس کام نہیں کرتی، روزمرہ کے کاموں میں شدید دشواری ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن اسکرین پر نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ دستیاب ہے۔ یہ ایک ایسا نیا سسٹم ہے جو خامیوں کو دور کر دے گا، وائرس نہیں ہوگا اور بالکل شفاف کام کرے گا۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان فوراً ریمائنڈ می لیٹر یعنی بعد میں یاد دلانا کے بٹن پر کلک کر دیتا ہے، اور وہ بار بار ایسا کرتا ہے حالانکہ نیا سسٹم پرانے سے بہتر ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسان اس لیے ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ اس پرانے اور خراب سسٹم کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ نیا سسٹم انسٹال کیا تو انٹرفیس مختلف ہوگا، اسے سب کچھ نئے سرے سے سیکھنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے پرانی فائلوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ بالکل، سب سے بڑا ڈر یہی ہوتا ہے کہ کہیں نئے اپ ڈیٹ کے چکر میں میری پرانی فائلیں اور تصاویر، یعنی میری پرانی یادیں اور شناخت ڈیلیٹ نہ ہو جائیں۔ انسان اس خوف سے پرانے خراب نظام کے ساتھ ہی جینا پسند کرتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ مثال اس بات کی مکمل عکاسی کرتی ہے کہ انسان کس طرح اپنے کمفرٹ زون کا قیدی ہوتا ہے۔ قوم سمود کا پرانا آپریٹنگ سسٹم ان کے باپ دادا کی روایات تھیں، جس میں خرابیاں اور ناانصافیاں تھیں۔ جی، لیکن وہ اس نظام کے عادی تھے۔ انہیں پتا تھا کس کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت صالح کا لایا ہوا پیغام ایک نیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ تھا جو انہیں مساوات اور براہ راست جواب دہی کی طرف لا رہا تھا۔ اور ان کا شک مریب دراصل یہی خوف تھا۔ بالکل، کہ اس نئے اپ ڈیٹ کو انسٹال کرنے کے بعد ہماری پرانی شناخت کی فائلیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ وہ ایک ایسی سچائی سے گھبرا رہے تھے جو ان کا وہ خول چھین رہی تھی جس میں وہ خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اس تمام گفتگو کو اگر ہم ایک کڑی میں پروئیں تو یہ تفصیلی جائزہ ہمیں ایک انتہائی گہرے سفر پر لے کر گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن مقصد ایک ذمہ دار کرایہ دار کی طرح زمین کو آباد کرنا ہے۔ اور جب اس سفر میں لغزشیں ہوتی ہیں تو خالق قریب اور مجیب ہے۔ بالکل، اور اس براہ راست جواب دہی سے بچنے کے لیے انسان توقعات کا جال بناتا ہے۔ وہ سچ بولنے والوں کو بڑی امیدیں تھیں کا تانا دے کر واپس پرانے نظام کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب سب ناکام ہوتا ہے تو اپنے پرانے آپریٹنگ سسٹم کو بچانے کی ضد میں شک مریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآنی آیات یا تاریخ کے یہ واقعات صرف بیتے ہوئے کل کی کہانیاں نہیں ہیں۔ قوم سمود کا وجود آج نہیں ہے، لیکن ان کی نفسیات، ان کے ڈر آج بھی ہمارے معاشرے اور ہمارے اندر موجود ہیں۔ مطلب ہم بھی بالکل ویسا ہی رد عمل دیتے ہیں۔ جی، جب بھی کوئی سچائی ہماری پرانی اور فرسودہ سوچ کو للکارتی ہے تو ہمارا پہلا رد عمل بھی وہی ہوتا ہے جو سمود کا تھا۔ ہم دلیل کو دلیل سے کاٹنے کے بجائے جذباتی حربے اور ماضی کی اندھی عقیدت کا سہارا لیتے ہیں۔ اس آئینے میں خود کو دیکھنے کے بعد اس علمی بحث کے اختتام پر ہم سب کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک قدیم قوم نے حقائق مسترد کر دیے کیونکہ وہ آباء و اجداد کی وراثت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں کتنی ہی ایسی باتوں کو سچ مانے بیٹھے ہیں
جن کی بنیاد کسی منطق پر نہیں بلکہ محض اس بات پر ہے کہ وہ ہمیں ورثے میں ملی ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم آج کسی ایسے سچ کا سامنا کریں جو ہماری ان صدیوں پرانی روایتوں کو چیلنج کر دے، تو کیا ہم اسے کھلے ذہن کے ساتھ قبول کرنے کی ہمت رکھیں گے؟ یا پھر آج سے 1000 سال بعد جب آنے والی نسلیں ہماری تاریخ پڑھیں گی تو کیا وہ ہمیں موجودہ دور کے روشن خیال انسان کے طور پر دیکھیں گی؟ یا پھر ہم بھی ان کے لیے ایک اور قوم سمود ہوں گے؟ بالکل، جو اپنی ہی اندھی روایتوں کے اسی پرانے آپریٹنگ سسٹم کے جال میں قید ہو کر سچائی کو پہچاننے سے محروم رہ گئے۔ یہ واقعی انسانی فطرت اور ہماری اپنی ذات پر غور کرنے کا ایک بہت اہم مقام ہے۔